الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مقاشفۃ القلوب میں یہ حدیث مبارکہ نقل ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کے صدقے سے پڑھنے والے کے سانس سے ایک بادل پیدا فرماتا ہے. پھر اس بادل کو برسنے کا حکم دیتا ہے. جب وہ بادل برستا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر برسنے والے ہر قطرے سے سونا پیدا فرماتا ہے اور پہاڑ پر گرنے والے ہر قطرے سے چاندی پیدا فرماتا ہے اور کافر پر گرنے والے ہر قطرے کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. حصول برکت کے لیے بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ درود پاک کی برکت سے کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. تو اگر ایمان والا اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے تو اسے کیسی ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی. کسی نے سچ کہا ہے کہ یہ نام میرا کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی بناتا ہے، یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ دولت نصیب ہو جائے تو پھر آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے ہم بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ محفل میں بیان فرما رہے تھے کہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مال دیا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کیا کرو، والدین کی فرما برداری کیا کرو، اور اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے تو حج بھی ادا کرو. ڈاکے نہ ڈالو، بدنگاہی نہ کرو، زنا نہ کرو، جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچا کرو، اور گناہوں سے نجات پانے کے لیے اچھے اچھے کام کیا کرو. یعنی وہ بزرگ اچھے کام کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے اور برے کاموں سے منع رہنے کی تاکید فرما رہے تھے. اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بابا جی میری بات سنیں، یہ جو تمام کام آپ نے بتائے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، حلال و حرام کی تمیز کیا کرو، والدین کے حقوق ادا کیا کرو، وغیرہ وغیرہ، اتنے زیادہ کام ہم نہیں کر سکتے. اتنے زیادہ کام ہم نہیں کر سکتے. کوئی کام ایسا بتا دے، ایک ایسا کام بتا دے جس سے ہماری نجات ہو جائے. اب وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سوچ میں پڑ گئے اور فرمانے لگے اچھا اے نوجوان، ہم تیری مرضی سے تجھے ایک کام دے دیتے ہیں، تجھے ایک کام دے دیتے ہیں. اگر تو نے اس کام کو پورا کر لیا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بے پایا امید ہے کہ تجھے ضرور نجات عطا ہو جائے. وہ نوجوان خوش ہو گیا اور کہنے لگا بابا جی جلدی بتائیں وہ کون سا کام ہے کہ جس سے میری نجات ہو جائے. تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بیٹا وہ ایک کام یہ ہے کہ جب تم رات کو سونے لگو تو اپنے سارے دن کے کام جو تم نے کیے ہیں یاد کر لیا، یعنی فکر مدینہ کیا کرو. جب صبح اٹھا تھا تو نماز پڑھی تھی یا بستر میں سویا رہا، جب تلاوت قرآن پاک کا وقت آیا
تلاوت کیا، کسی اور کام میں مصروف ہو گیا تھا. پھر جب صبح گھر سے نکلا، حلال کمائی کی یا حرام، کتنوں کا دل توڑا، کتنوں کی حق تلفی کی، گھر آ کر بچوں کی صحیح تربیت کی یا فلموں میں دل لگا کر اور بد نگاہی کی یا نیچی نظریں کر کے چلا، ماں باپ کو ستایا یا خدمت کر کے جنت کی کمائی کی، وغیرہ وغیرہ. یہ سوچنا. وہ نوجوان چلا گیا. جب رات آئی تو وہ بستر پر لیٹا اور غور و فکر کرنے لگا، فکر مدینہ کرنے لگا، یعنی اپنے سارے دن کے اعمال پر نظر پھیرنے لگا. تو اس نوجوان کو اپنے نامہ اعمال میں کوئی نیک کام نظر نہیں آیا. اس نوجوان کو اپنے نامہ اعمال میں کوئی نیک کام نظر نہیں آیا. اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ یار میں نے آج کوئی نیک عمل نہیں کیا. نگاہ اٹھائی، اللہ اکبر، تو وہ گندی چیزوں کی طرف اٹھائی. اللہ اکبر، سماعات کی توجہ کسی طرف بڑھی، گناہ، ہاتھ اٹھا تو گناہ، قدم چلے تو گناہ، زبان چلی تو گناہ. میری زندگی کا طرز عمل بھی نافرمانوں جیسا ہے. نہ میں نے نماز پڑھی، نہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، نہ میں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی. اللہ اکبر. اور اسی طرح مشرکین والے ہم نے عمل کیے. مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوگا. اگر وہ مجھے انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا تو میرا کیا بنے گا. اب وہ نوجوان سوچنے لگا یہ ساری باتیں. کوئی ایسا نیک عمل بھی تو نہیں پلے جس کا واسطہ دے کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات حاصل کر سکوں. نہ کبھی میں نے سنت کے لباس کے مطابق لباس پہنا، نہ کبھی میں نے راہ خدا عز و جل میں سفر کی سعادت حاصل کی، نہ کبھی کسی کو نیکی کی دعوت دی، نہ دین کی خاطر کوئی تکلیف برداشت کی. میرا تو ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں بسر ہو رہا ہے. اگر قیامت والے دن کسی ایک گناہ کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. یہ باتیں سوچتے ہوئے اس نوجوان کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں اور وہ اپنی ہی نگاہ میں بہت شرمندہ ہوا. ادھر جب شیطان نے دیکھا کہ یہ تو بندہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس نے بھی اپنا کام شروع کر دیا. یعنی اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈال دیا کہ تم وہ کام ہی کیوں کرتے ہو جس سے تمہیں شرمندگی ہو. لہٰذا اس نے یہ کام چھوڑ دیا، یعنی فکر مدینہ کرنی چھوڑ دی، غور و فکر کرنا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. وہ نوجوان اپنے اس عمل میں بھی کچا تھا. اس نے فکر مدینے والا عمل چھوڑ دیا. جس طرح ہم کسی نیک اجتماع میں جاتے ہیں، مدنی قافلے میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک جذبہ ملتا ہے اور ہم اپنے نیک کام کو، مدنی کام کو تیز کر دیتے ہیں، خوب نیکی کی دعوت دیتے ہیں، فضائل سنت کا درس دیتے ہیں، مدنی انعامات کے کارڈ کو فل کرتے ہیں. لیکن جو ہی تھوڑی سی غفلت یا سستی ہوئی، شیطان فوراً اپنا کام دکھا دیتا ہے اور ایسا ایسا ہمارا جو جذبہ ہے وہ مائل پڑ جاتا ہے، ہمارا جذبہ کم ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح اس نوجوان کے ساتھ بھی ہوا. چند دن گزرتے ہیں، وہی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے دوبارہ ملے، اس نوجوان کو دوبارہ ملا اور کہنے لگے ہاں اے نوجوان بتا کیا وہ کام کرتا ہے جو میں نے آپ کو ایک کام دیا تھا. کہنے لگا نہیں بابا جی وہ میں کام نہیں کر سکا. بزرگ فرماتے ہیں اے نوجوان تیری مرضی سے تجھے ایک کام کرنے کو دیا تھا، تجھ سے وہ بھی نہ ہو سکا. کہنے لگا بابا جی وہ ایک کام ہی سب سے مشکل کام ہے، اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہی سب سے مشکل کام ہے. جب میں رات کو لیٹا تو مجھے اپنے اعمال نامے میں کوئی نیک کام نظر نہیں آیا، اپنے اعمال نامے میں کوئی نیک کام نظر نہیں آیا. میں بڑا سخت شرمندہ ہوا اور اس شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے کام نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ کام کروں گا نہ ہی مجھے شرمندگی ہوگی. بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے
اے نادان، تجھے میں نے تیری مرضی سے ہی ایک کام دیا تھا اور یہ تیرا اپنا ہی نامہ اعمال تھا، تو اکیلا تھا، تیری اپنی کرتوتیں تھیں، تجھے دیکھ کر شرمندگی ہو رہی ہے۔ کل بروز قیامت سارے انبیاء علیہ السلام بھی جمع ہوں گے، تمام مخلوق خدا بھی سامنے ہوگی، اور پروردگار عالم کے روبرو تیرا نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ پکڑ اس کو اور آج سب کے سامنے پڑھ کے سنا، آج سب کے سامنے پڑھ کے سنا۔ اللہ اکبر۔ اس اعمال نامے میں بہت باتیں ایسی بھی ہوں گی جو والدین سے چھپ کر کی ہوں گی، جو رشتہ داروں سے چھپ کر کی ہوں گی، دوست احباب سے چھپ کر کی ہوں گی۔ تو اے بندے، اس وقت تیرے والدین بھی سن رہے ہوں گے، تیرے دوست و احباب بھی سن رہے ہوں گے، ساری مخلوق خدا سن رہی ہوگی، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سن رہے ہوں گے۔ اے بندے، اس وقت تیری ندامت کا کیا حال ہوگا، تیری شرمندگی کا کیا حال ہوگا۔ آج اگر بندہ کوئی برا عمل کرتا ہے اور اس کے کسی رشتہ دار کو پتہ چل جائے تو انسان کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، اس کے دوست کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندے نے برا کام کیا ہے تو اس کو کتنی شرمندگی حاصل ہوتی ہے، اور بروز قیامت تو ساری مخلوق خدا سن رہی ہوگی، ساری مخلوق خدا سن رہی ہوگی، تو اس وقت شرمندگی کا کیا عالم ہوگا۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں ہے، رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت والے دن شرمندگی کی وجہ سے کچھ لوگوں کا پسینہ اس قدر نکلے گا کہ اگر 70 کشتیاں بھی اس کے اندر گرا دی جائیں تو پھر بھی پانی زیادہ ہوگا، پھر بھی پانی زیادہ ہوگا۔ اگر 70 پیاسے اونٹ بھی پانی پینا چاہیں تو وہ پیاس نہیں بجھا سکتے، لیکن وہ پانی اتنا کھولتا ہوگا کہ اس کو کوئی منہ نہیں لگا سکتا قیامت والے دن۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کا پسینہ گردن تک ہوگا، اور کچھ کا پسینہ اس قدر زیادہ ہوگا کہ وہ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں، اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، اس نوجوان کی طرح ہم بھی فکر مدینہ کرنے کی کوشش کریں، سوچ و بچار کرنے کی کوشش کریں، اور فکر مدینہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کام وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو باوضو ہو کر الگ سے اپنے سارے دن کے معمولات پر غور کریں، سارے کاموں پر غور کریں کہ جب میں صبح اٹھا تھا تو کیا گھر سے دکان پر جاتے یا فیکٹری یا دفتر سکول کالج کو آتے جاتے کام کرتے وغیرہ وغیرہ، غور کریں کہ میں نے کون کون سا کام کیا۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ ادا کریں اور سچی توبہ کر لیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں، کہ جو میں نے آج یہ گناہ کیا ہے اسی وقت 2 رکعت صلاۃ توبہ ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں۔ اور اگر کوئی گناہ نہ ہوا تو سابقہ زندگی پر غور کریں، ہم نے سابقہ زندگی گزاری ہے، پھر اس گناہ پر اپنے نفس کو سزا دیں کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، کہ تو نے یہ برا کام کیوں کیا ہے۔ اور ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر میں تاخیر ہو گئی، کسی کام کی وجہ سے نماز عصر کی تاخیر ہو گئی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وہ زمین صدقہ کر دی جس کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی۔ صرف نماز عصر کی تاخیر کی وجہ سے اپنی قیمتی جس کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی۔ ایک مرتبہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، کیونکہ مال سے انسان کو قلب بھی لگا ہوتا ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال خیرات کر دیا کہ نفس پر گراں گزرے، کہ نفس پر گراں گزرے کہ تو نے ایسا برا کام کیوں کیا، کیوں نماز میں تاخیر ہوئی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے
کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز باجماعت رہ جاتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے وہ ساری رات ہی عبادت میں گزار دیتے، نفس کو سزا دینے کے لیے کہ باجماعت نماز کیوں نہیں پڑھی، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز مغرب میں تاخیر ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 غلام آزاد کر دیے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اگر بندہ سوچے کہ دنیا کیا ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔ اس کو وہی جمع کرتا ہے جس میں کوئی عقل نہیں، اور اس کی وجہ سے وہی دشمنی کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں، اور اس پر وہی حسد کرتا ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں، اور اس کے لیے وہی محنت کرتا ہے جس کا کوئی یقین نہیں۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، ہمیں دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنا لینا چاہیے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لینا چاہیے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنا لینا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی، دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی انسان دنیا سے محبت کرتا ہے اگر اتنی آخرت سے کر لیتا تو وہ دونوں پا لیتا۔ جتنی بندہ دنیا سے محبت کرتا ہے اگر اتنی محبت وہ آخرت سے کر لیتا تو وہ دونوں کو پا لیتا۔ لہٰذا میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مومن تو نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو باجماعت نماز پڑھنے والا بنانا چاہتے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والا بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے۔ اور جو خوش نصیب اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے تو وہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ دین کے دیگر احکامات بھی سیکھ لیتا ہے، دین کے دیگر احکامات بھی سیکھ لیتا ہے۔ آج دنیا میں علم دین سے دوری نظر آتی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی بے چینی کا شکار نظر آتا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو نچاتوں کا شکار ہے، کوئی تنگ دست بے روزگار ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اکثر مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، کوئی گناہوں کی دلدل میں گرا ہوا ہے تو کوئی مال کی محبت میں پھنسا ہوا ہے، وہاں پر کوئی کسی کو نیکی کی دعوت دینے والا نہیں ہے، اگر کسی کو نیکی کی دعوت دیتا بھی ہے ان لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ سندھ کے علاقے میں گیا، جب قافلے والے باہر دعوت دینے کے لیے گئے تو ایک نوجوان ملا، اس کو روک کر نیکی کی دعوت دی تو اس نے سن کے کہا کہ میں تو عیسائی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا بڑی سننے والی بات، میں تو عیسائی ہوں۔ قافلے والے ایک مٹھائی والی کی دکان کے پاس گئے، اس نے بھی یہی جواب دیا میں تو ہندو ہوں۔ اب بیچارے قافلے والے مایوس ہو کر واپس آ رہے تھے کہ ایک دکاندار نے بلا دیا اور کہنے لگا مولانا صاحب بات کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ اسلامی بھائی نے نیکی کی دعوت پیش کی، وہ شخص مدنی قافلے والوں کو ساتھ لے کر دکان کے اندر گیا، دیکھا کہ ایک بت پڑا ہے، وہ کہنے لگا مولانا صاحب میں بت پرست ہوں، ہندو ہوں، مسلمان نہیں، میں نے آپ کی بات سن لی تو میرا کیا بگڑا، لیکن جن کے پاس آپ ہو کر آ رہے ہیں یہ سب تمہارے مسلمان بھائی ہیں، یہ سب تمہارے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے اس وجہ سے تمہاری بات نہیں سنی کہ کہیں تمہارے ساتھ ان کو مسجد میں نہ جانا پڑے۔
آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چھاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ اللہ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، آج ہم بھی یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو